اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو اپنی جانب سے السلام علیکم کہتا ہوں اور انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں عید کی۔ عید کے بعد آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں براہ راست آپ کے ساتھ اپنا بیان ریکارڈ کر کے اپنی بہنوں تک اور بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں اور رمضان سے پہلے بھی بہت زیادہ ایسے میسج آئے جس میں اکثر بھائیوں نے یہ کہا کہ ہماری چلتی پھرتی فیکٹری بند ہو گئی، ہمارا کاروبار ہمیشہ کے لیے ٹھپ ہو گیا، ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا۔ آج میں آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں، جو بھائی بھی اگر کسی کا چلتا پھرتا کاروبار رک گیا ہے یا پھر وہ ہزاروں وظائف کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ پاک کی جانب سے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس وجہ سے اللہ پاک اپنے بندے سے ناراض ہو کر کے اس کے اوپر رزق بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا گناہوں کی 3 وجوہات میں ایک وجہ تو 100% پکی اور سچی ہے کہ قلت الرزق، اللہ پاک رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ اکثر دیکھتے ہیں فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لائن پر لگ جائیں، اللہ پاک ان پر بھی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، 2 کنٹینر فلاں ایریا میں پھنس گئے، فلاں ورکرز کی پیمنٹ رک گئی، چیک بیلنس ہونے کے باوجود بھی کیش نہیں ہو رہا، ادھر سے مال تیار نہیں ہوا۔ اب ہزاروں نوبتیں آ جاتی ہیں کہ فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اب ویسے تو ارب پتی ہیں مگر رزق کی وجہ سے پریشان، راتوں کا سکون غائب، ڈپریشن کا مریض بن جاتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو دے کر کے بھی اس طرح ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں پیسہ ہونے کے باوجود بھی رزق تنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری وجہ صرف اللہ پاک گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے میں ڈپریشن کے مریض ٹی وی پر یا اخبارات پر اشتہار دیکھ کر کے کچھ عامل ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے اونچے دعوے کیے ہوتے ہیں، ان سے فوراً رابطہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو عامل فوراً ایک دم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ان عاملین سے بچائے جو کہ ایمان کو کمزور، نہ صرف کمزور کر دیتے ہیں بلکہ ان شخص کے ایمان کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی قریبی رشتہ داروں سے قطعی تعلقی اختیار کر لیتا ہے۔ میں اکثر اپنے مدرسے کے طلباء کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بچوں، عامل نہ بننا، کامل بننا۔ ان عاملوں کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسے افراد کو ایسی لائن پہ لگا دیں گے کہ ان کے ذہن میں پہلے سے ہی ایک فلم اور ایک سٹوری بنی ہوتی ہے کہ آپ پر کچھ کر دیا ہے، تو وہ ذہن میں ہی سوچنے لگتے ہیں شاید چاچی جان نے کچھ کر دیا ہے، کیونکہ وہ بچپن سے حسد کرتی تھی، چاہے چچا نے کچھ کر دیا ہے، چاہے پھپھو نے کچھ کر دیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ماموں نے کچھ کر دیا ہے، لگ رہا ہے بیوی کے بہن نے کچھ کر دیا ہے، ساس نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے۔ اس کے ذہن میں ساری کی ساری سٹوری بچپن سے ہی بنی ہوتی ہے، اور الٹا ایمان خراب ہو جاتا ہے، لوگوں کا رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ پاک ایسے شخص کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بخشش نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ رمضان المبارک کے پہلے حشرے میں مجھے کینیڈا سے ایک کال آئی۔ اب ان شخص کا
جن کی کال آئی ان کا اپنا ذاتی 4 اسٹار ہوٹل ہے، اور وہ کہنے لگے کہ چلتا پھرتا کاروبار تھا، بہت ہی کاروبار عروج پہ تھا، اور اچانک میرے کاروبار کو ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ اب وہ کاروبار مکمل طور پہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ میں پاکستان میں ایک عامل کا نام بتایا اس نے کہ میں اسے لاکھوں پیسے دے چکا ہوں، لاکھوں کے حساب سے دے چکا ہوں۔ ہر مرتبہ جب رابطہ کرتا ہوں وہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر جادو ہے، اور بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے، چاچا نے یہ جادو کیا ہے۔ اور اب چاچا بیچارے غریب پاکستان میں انتہائی غربت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور شکایت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اب میرا ان کو پیسے دینے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ جب میں انہیں پیسے دیتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر دوبارہ سے بندش کر دیتے ہیں۔ اب اس عامل نے اس کا ذہن ایسا بنا دیا کہ اب وہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات دینے والے شخص کا ذہن ایسا بنا دیا کہ اب وہ اپنے رشتہ داروں میں نہ صدقہ دیتا ہے اور نہ خیرات دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ اس کے رشتہ داروں نے اس پہ کچھ کر دیا ہے، اور وہ اب اس سے بالکل قطعی تعلقی اختیار کر دیتا ہے۔ اب یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ نہ تو اس پہ ایسا کچھ کیا تھا، نہ ہی اس پہ ایسا کچھ تھا، کیونکہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ پاک کی ہے۔ کسی کو چھوٹا خدا آپ کیوں مانتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ آپ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہے، جس وجہ سے اللہ پاک آپ سے ناراض ہیں۔ ایک بات آپ بھی یاد رکھیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک، آپ کسی کو چھوٹا خدا کیوں مانتے ہیں؟ کچھ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ پاک کے علاوہ کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ کاروبار کو صرف اللہ پاک چلاتے ہیں، اور ساری کائنات کو وہی چلا رہا ہے۔ اس کے راستے میں کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی کچھ کر دے؟ بس انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جب دینے پہ آ جاتے ہیں تو ساری کی ساری کائنات اللہ پاک کا راستہ نہیں روک سکتی، اور جب اللہ پاک کسی کو روکنے پہ آتے ہیں تو ساری کی ساری کائنات بھی مل کر کے اس کو دے نہیں سکتی۔ یہ تو بہت کمزور ایمان ہے، بہت کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ فلاں شخص نے کچھ کر دیا، فلاں شخص نے کچھ کر دیا۔ ایمان کو پختہ کریں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کر سکتا ہے وہ صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو آپ چھوٹا خدا کیوں بنا دیتے ہیں؟ اچھا، میں آپ سے بات کرنے لگا تھا، عامل انسانوں کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ پر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اسے وجہ نہیں بتاتے کہ آپ اس وجہ سے آپ یہ عمل کریں گھر میں کہ اس وجہ سے آپ پہ یہ دور ہو جائے گا۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ مجھے دیں، میں کچھ کرتا ہوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان عاملوں کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آپ ان کو پیسے دے کے پھنس جاتے ہیں، اور ہر وقت جب آپ پہ مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ آپ سے یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں، اب پھر کسی نے فلاں سخت قسم کا کر دیا ہے، کسی نے سخت قسم کا کر دیا ہے۔ دیکھو، ان عاملوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف ایک اللہ پاک کے اختیار میں ہے، یہ تو تمہارا بزنس ہے، جو کمزور ایمان والوں کو تم لوٹ دیتے ہو، یہ صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آج میں آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں، اسلامک ٹیچر کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں، یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ان سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھ سے صلح کر لیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ان سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر جہاں جہاں سے آپ کو لگتا ہے رشتے میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، دولت میں بندش ہے، وہ بندشیں کیسے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جب گناہوں کی کثرت ہو جائے اور لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے، اللہ سے اڑ جائے، تو پھر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اللہ پاک سے صلح کر لیں، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔